TNTV کے نیوز اسٹوڈیوز کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ شہباز شریف کا دورہ ترکیہ ملتوی، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تحریک انصاف کے سینیٹرز کا مشترکہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ PTI کے 43 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل۔ زلزلہ متاثرین کے لیے مزید امدادی پروازیں شام اور ترکیہ پہنچ گئیں۔ پاک فضائیہ اور NDMA کی جانب سے مزید خصوصی امدادی پروازیں بھی روانہ ہوں گی۔ مزید امدادی سامان براستہ روڈ، شام اور ترکیہ کے لیے جلد روانہ کیا جائے گا۔ 12 فروری کو فوارہ چوک پر اجتماع کو دھرنے میں تبدیل کریں گے۔ رہنما MQM مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو لامحدود دنوں تک فوارہ چوک پر بیٹھ جائیں گے۔ 15 سالوں میں 8 پنک بسیں چلا کر شہر کو جیت نہیں سکتے۔ ملک میں بلا سود بینکاری کے نفاذ پر شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سرپرستی میں کمیٹی بنائی گئی ہے۔ کمیٹی نے غیر سودی سسٹم کو نافذ کرنے پر فوکس کیا ہوا ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب کی ہدایت پر آٹا فروخت کرنا ناممکن ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک کی نئی ہدایت سے عوام کے لیے آٹا خریدنا ناممکن ہو جائے گا۔ فلور ملز رضاکارانہ طور پر ٹرکنگ اسٹیشنز پر آٹا فراہم کر رہی ہیں۔ اپر کوہستان میں تصادم کے بعد مسافر بس اور کار کھائی میں جا گری، 18 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مسافر بس گلگت سے راولپنڈی جبکہ کار گلگت جا رہی تھی۔ اندھیرے کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ کوئٹہ میں عمارت منہدم، 1 جاں بحق اور 5 زخمی۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر سول ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ وزیر اعلیٰ کی انتظامیہ کو بھرپور امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ہدایت۔ کینیڈین حکومت نے صوبوں کے ساتھ صحت کی دیکھ بھال کے لیے 10 سالہ منصوبے کا اعلان کر دیا۔ وفاق کی جانب سے $196 بلین خرچ کیے جائیں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ یہ مستقبل کی ایک اہم سرمایہ کاری ہے۔ کینیڈا کی جانب سے زلزلے سے متاثرہ شام اور ترکیہ کے لیے $10 ملین کی امداد کا اعلان۔ کینیڈین وزیر کا کہنا ہے کہ ہم مدد کے لیے کسی بھی آپشن پر غور کر سکتے ہیں۔ شام میں جاری خانہ جنگی امدادی کارروائیوں کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورانٹو شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشوں کی پیشن گوئی۔ شہر میں 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان۔ تیز ہوائیں کمزور تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک میں ڈکیتی مزاحمت پر پاکستانی نژاد پولیس افسر عدید فیاض جاں بحق۔ عدید فیاض 5 سال سے نیو یارک پولیس میں تعینات تھے۔ نیو یارک پولیس کا سوشل میڈیا پر نوجوان افسر کی موت پر دلی تعزیت کا اظہار۔ ترکیہ اور شام میں زلزلہ، اموات کی تعداد 8000 سے زائد ہو گئی۔ وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ۔ حکام کا کہنا ہے کہ خراب موسم اور انفراسٹرکچر تباہ ہونے سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سخت سردی میں لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ ملتوی کر دیا گیا۔ ترکیہ میں زلزلے کے بعد بحالی کے کاموں کی وجہ سے دورہ ملتوی ہوا، تاہم اب ان کے ترکیہ کے دورے کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ ملتوی ہو گیا، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کل صبح ترکیہ کے دورے پر روانہ ہونا تھا، لیکن ترکیہ میں زلزلے کے بعد بحالی کے کاموں کی وجہ سے دورہ ملتوی ہوا، تاہم اب ان کے ترکیہ کے دورے کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر شہزاد وسیم کے چیمبر سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پارلیمنٹ کے ہونے والے مشترکہ اجلاس کا 7 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے حوالے سے مذمتی قرارداد پیش کریں گے۔ دوسری جانب عدالت عالیہ نے تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ ریاض فتیانہ سمیت پی ٹی آئی کے 43 اراکین اسمبلی نے استعفے منظوری کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے کے بعد پاکستان سے امدادی سامان اور ریسکیو ٹیموں پر مشتمل خصوصی پروازیں انقرہ اور دمشق پہنچ گئیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے کے بعد پاکستان سے امدادی سامان اور ریسکیو ٹیموں پر مشتمل خصوصی پروازیں دوسرے روز بھی انقرہ اور دمشق پہنچ گئیں۔ پاک فضائیہ کا C-130 ہرکولس طیارہ پاکستانی عوام کی طرف سے زلزلے سے متاثرہ ترک بھائیوں کے لیے 18,634 پاؤنڈ امدادی سامان لے کر پہنچا۔ ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ زلزلے کے باعث پھنسے ہوئے پاکستانی طلباء کو وزارت خارجہ اور ترکیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے تعاون سے وطن واپس لانے کی بھی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق حکومت پاکستان کی ہدایت پر پاک فضائیہ کا دوسرا C-130 طیارہ PAF بیس لاہور سے خیمے، کمبل اور دیگر اشیاء ضروریہ لے کر ترکیہ پہنچ گیا ہے۔ در اثنا وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA کی جانب سے شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے خصوصی امدادی کھیپ روانہ کر دی گئی، جس میں خیمے اور کمبل شامل ہیں۔ روانگی کے وقت وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر، چیئرمین NDMA اور شام کے سفیر بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ امدادی سامان اسلام آباد ایئرپورٹ سے خصوصی چارٹرڈ طیارے کے ذریعے دمشق بھیجا گیا۔ زلزلے سے متاثرہ شامی بہن بھائیوں کے لیے مزید امدادی سامان جلد بھیجا جائے گا۔ پاکستان کی جانب سے مشکل کی اس گھڑی میں شام کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے بھیجا گیا امدادی سامان شام میں تعینات پاکستانی سفیر شاہد علوی وصول کریں گے۔ مزید امدادی سامان براستہ روڈ شام اور ترکیہ کے لیے جلد روانہ کیا جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 40 سال میں صرف خون اور آگ کی ہولی کھیلی گئی۔ کراچی کے حالات اب پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 40 سال میں صرف خون اور آگ کی ہولی کھیلی گئی۔ کراچی کے حالات اب پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ 12 فروری کو فوارہ چوک پر اجتماع کو دھرنے میں تبدیل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو لامحدود دنوں تک فوارہ چوک پر بیٹھ جائیں گے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ MQM کی جانب سے 12 فروری کو عظیم الشان اجتماع اور دھرنا ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں مسائل ہیں۔ دھرنا دینا MQM پاکستان کا آئینی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ MQM نے الیکشن کا بائیکاٹ صرف اس لیے کیا کہ ایک خط کے ذریعے صوبائی حکومت نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ صوبائی حکومت کی غلطی تسلیم کرنے کے بعد بھی الیکشن میں جانے والی پارٹیوں نے کراچی کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کسی طور پر قانونی نہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں نے شہر کے ساتھ دغا کیا۔ اگر وہ مزید 30 روز رک جاتے تو کراچی کو ایک نئے شہر کے برابر اختیارات اور وسائل مل جاتے۔ 53 یونین کونسلوں سے پورا شہر بنتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ 15 سالوں میں 8 پنک بسیں چلا کر شہر کو جیت نہیں سکتے۔ شہریوں کے حصے کا پانی چوری کر کے بیچا جاتا ہے۔ اس ظلم پر خاموش رہ کر گناہ گار مرنا نہیں چاہتے۔ فیصلہ کر لیا MQM نے کہ 12 تاریخ کو وہ پہلے فوارہ چوک پہ بہت بڑا جلسہ کرے گی، احتجاج کرے گی، اور اس کے بعد ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے۔ اگر اس وقت تک ہماری بات نہیں مانی گئی ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے لامحدود دنوں کے لیے، لامحدود دنوں کے لیے۔ ہم اپنے گھروں میں نہیں جانا چاہتے۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد نے کہا ہے کہ ملک کی بینکاری کو شریعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق بلا سودی بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے روڈ میپ بنا لیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد نے کہا ہے کہ ملک میں بلا سود بینکاری کے نفاذ پر شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد نے کہا ہے کہ ملک کی بینکاری کو شریعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق بلا سودی بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے روڈ میپ بنا لیا ہے اور اس پر منصوبہ بندی کے تحت کام جاری ہے، جبکہ اس سلسلے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سرپرستی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جس نے غیر سودی سسٹم کو نافذ کرنے پر فوکس کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سود سے پاک بینکاری کے نفاذ کی کوششوں پر کسی شبے کی گنجائش نہیں۔ وہ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر اور شرعی عدالت میں سودی نظام کے پٹیشنر سابق MNA فرید پراچی کی قیادت میں آنے والے وفد سے بات چیت کر رہے تھے، جس نے اسٹیٹ بینک ہیڈ آفس میں ان سے ملاقات کی۔
वफ्द में नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान असदुल्ला भुट्टो, अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध मोहम्मद हुसैन महंती, सैयद अब्दुल रशीद, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री के सदर महमूद हामिद, बिजनेस फोरम कराची के सदर कामिल मुल्तानी भी शामिल थे। फरीद अहमद पराचा ने मुतालबा किया कि सूद चूंकि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है, इसलिए इसे फौरी बंद होना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि शरीयत कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिला सूदी बैंकारी के निफाज की ओनरशिप कबूल करे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि महकमा खुराक पंजाब ने दुकानदारों और ख़रीदारों के लिए आटे की फ़रोख्त और ख़रीद के लिए नई हिदायत जारी की हैं, जिसके बायस अवाम के लिए आटा ख़रीदना नामुमकिन हो जाएगा। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब ब्रांच के चेयरमैन चौधरी इफ्तिखार अहमद मट्टो ने कहा है कि महकमा खुराक पंजाब ने दुकानदारों और ख़रीदारों के लिए आटे की खरीदो फरोख्त के लिए नई हिदायत जारी की हैं, जिसके बायस आवाम के लिए आटा खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इन पाबंदियों को मुस्तरद करती है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब चौधरी इफ्तिखार अहमद मट्टो और दीगर ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी महकमा खुराक पंजाब ने अपनी तैनाती के दिन से ही फ्लोर मिल्स के खिलाफ मुतय्यन करदा कवायद और ज़वाबित के बरअक्स कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है और मामूली बातों पर फ्लोर मिल्स को बंद किया जा रहा है। सिर्फ एक दिन में 13 फ्लोर मिल्स को बंद किया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब ब्रांच के चेयरमैन चौधरी इफ्तिखार अहमद मट्टो ने कहा कि फ्लोर मिल्स सूबा भर में आवाम की सहूलत के लिए ट्रैकिंग स्टेशन पर आटा फराहम कर रही हैं, जो मुनासिब सिक्योरिटी ना होने की वजह से पहले ही गैर महफूज हैं। इन पर नई पाबंदियों का इतलाक अवाम के हजूम और नाकाफी हमला होने के बायस मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि महकमा खुराक की पॉलिसी में ट्रैकिंग स्टेशन की कोई शक मौजूद नहीं है। इसके बावजूद फ्लोर मिल्स रज़ाकाराना तौर पर ट्रैकिंग स्टेशन पर आटा फराहम कर रही हैं। एसोसिएशन के अहदेदारान ने वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से दरख्वास्त की कि इन हालात का नोटिस लें और सूरत हाल की दुरुस्ती के लिए मुदाखलत करें। महकमा खुराक पंजाब में फ्लोर मिल्स की निजी गंदम की मसनूआत की तरसील पर पाबंदी आयद कर रखी है। हमारा मुतालबा है कि यह पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर गौर ना किया तो हम इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। मामूली बातों पर फ्लोर मिल्स को बंद किया जा रहा है। एक दिन में 13 फ्लोर मिल्स को बंद किया गया। फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस मार्केट में आटे की फराहमी शदीद मुतासर हुई। सेक्रेटरी महकमा खुराक की बिलाजवाज कार्रवाइयों की वजह से फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इजलास के शुरका ने सेक्रेटरी खुराक के ख़िलाफ़ बेकायदा कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाइयों को फौरी बंद किया जाए। दियामिर के इलाके शतियाल में मुसाफिर बस और कार तसादुम के बाद खाई में जा गिरी। हादसे में 18 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दियामिर के इलाके शतियाल में मुसाफिर बस और कार तसादुम के बाद खाई में जा गिरी। हादसे में 18 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस गिलगित से रावलपिंडी जबकि कार गिलगित जा रही थी। हरबन के मकाम पर गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस और कार में तसादुम हुआ। पुलिस का कहना था कि हादसे में जाँ बहक 18 अफराद की लाशें RHC अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, ताहम अंधेरे के बाइस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस हुकाम का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाली बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। जिला हुकूमत की जानिब से रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर बस में 20 अफराद सवार थे, जबकि मुखालिफ सिमत से आने वाली कार में 5 अफराद सवार थे। कोयटा में ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम होने से एक मजदूर जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोयटा में ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम होने से एक मजदूर जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने इमारत गिरने के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इंतज़ामिया को भरपूर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत की। वज़ीर आला के हुक्म पर सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। DGPDMA के मुताबिक स्टीवर्ट रोड पर तामीराती काम के दौरान छत गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए। इमारत के मलबे से एक मजदूर की लाश जबकि 5 को जख्मी हालत में निकाला गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला बलोचिस्तान बाबर यूसुफजई, एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा जब्बार बलोच और दीगर अफसरान मौके पर पहुंच गए और इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा कि जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, तमाम मुताल्लिका इदारे अलर्ट रहें और इमदादी सरगर्मियों में कोई कोताही ना बरती जाए। मज़ीद खबरें इस बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।